آپ نے بزنس کا سٹارٹ کب لیا, کیسے لیا, کوئی کیپٹل تھا یا نہیں, ذرا یہ بتائیے. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ. دیکھیں, اس میں ملٹیپل قسم کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. کامن پریکٹس یہ ہے, کامن بلیف یہ ہے کہ آپ نے پیسے انویسٹ کرنے, فائنینس آپ کے پاس کیپٹل ہونا چاہیے جیسے آپ بتا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے, آپ کے پاس ایکسپیرینس تھوڑا بہت ایٹ لیسٹ ضرور ہونا چاہیے بزنس کو انیشیٹ کرنے کے لیے. اگر میں اپنی بات کروں تو کیپٹل نہ ہونے کے برابر تھا. اگر میں اب آپ کو بتاؤں کہ وہ کتنا کیپٹل تھا تو شاید ناظرین اور آپ اس چیز کو بڑا حیران ہو جائیں. تو اٹ واز آلموسٹ ایکول ٹو 1 lakh, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے. اور آپ نے پورا اکٹھے 1 لاکھ لگایا تھا یا اسپلٹ کر کے؟ اسپلٹ کر کے لگایا تھا, وہ بھی اکٹھے تھا نہیں, یعنی کہ موجود نہیں. شروع میں آپ نے کتنے استعمال کیے؟ 5,000, 10,000, 15,000؟ بالکل, اس میں ہم نے جب اپنی ویب سائٹ, اپنا جو آئیڈیا کانسیپٹ یوز کیا, اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کی, اس کے چارجز تھے, اور انیشل اسٹیج پہ جو آپ کے سمجھ لیں کہ رجسٹریشن پروسیس میں آپ کو جو خرچہ آتا ہے وہ تھا. کتنے لگے ہوں گے؟ ناٹ مور دین 30,000, 25-30,000 میں یہ تب ہو گیا تھا. یعنی آپ نے ایک کک سٹارٹ لیا 30,000 کی انویسٹمنٹ کے ذریعے, اور آپ نے بتایا کہ ویب سائٹ یا پورٹلز بنا کر آپ نے اس کو ایک بالکل شیپ دی. بالکل زبردست. آگے بتائیے رسپانس کیسا ملا بزنس کا؟ میں رسپانس کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس بزنس میں یا اس لائن میں آیا کیسے. واٹ واز دا بلیف بیہائنڈ اٹ. میں نے ایک جاب کی ایک بڑے نامی گرامی کال سینٹر میں. میں نے وہاں پہ 8-9 گھنٹے ٹریننگ لی ڈیلی بیسس پہ. میں رات کو لیٹ جاتا تھا, ٹائم اوپر ہو جاتا تھا, اوور ٹائم ہی ہوتا تھا آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس. میں نے دیکھا کہ مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں یا کوئی بھی انسان اتنی محنت کر سکتا ہے. اس ادارے نے مجھے یہ ریئلائز کروایا کہ میں اگر اتنی محنت یا اتنا ٹائم دوں گا کسی بھی کام پہ تو میں کچھ نہ کچھ اس میں رزلٹ نکال سکتا ہوں. وہ کسی اور کی کمپنی, کسی اور کی فرم تھی, بٹ میں نے ادھر سیکھا بہت کچھ. تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہی ٹائم, یہی تھوڑی سی انویسٹمنٹ لے کے میں اگر اپنے کام پہ لگاتا ہوں اور اس سے زیادہ ٹائم دیتا ہوں, زیادہ پیشنیٹ طریقے سے کروں گا, تو اس میں مجھے یقین تھا کہ ریزلٹس بہتر ہوں گے. تو دیٹ واز دا مین ڈرائیو جس کی وجہ سے میں نے انیشیٹ کیا کہ میں خود کام کروں. یعنی کہ آپ نے امپلائمنٹ کی جگہ خود سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا سوچا, اور آپ نے یہ کہا کہ میں جو کسی کمپنی میں اپنا ٹائم انویسٹ کروں اس سے بہتر ہے کہ اتنی محنت کر کے میرے کو اپنا بزنس جو ہے اس کو لے کے چلوں. زبردست. تو یہ بتائیے عادل, آپ نے اپنا بزنس جو ہے اسٹیبلش کر لیا, اب جب وہ رننگ فیز میں آیا کیسا رسپانس تھا, اور کتنی دیر تک آپ کو اس میں اسٹرگل کرنی پڑی جب تک وہ ایک پراپر, جیسے سیڈ آپ ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا پودا اگ جاتا ہے, اس حوالے سے بتائیے. آئی تھنک اسٹارٹ تو بہت ٹف تھا, بہت زیادہ چیلنجنگ تھا, ڈیو ٹو دا فیکٹ کہ انویسٹمنٹ بھی کم تھی. تو ہمارے پاس جو مارکیٹنگ والیوم تھا, کہ جس لیول پہ ہم اس کو مارکیٹ یا پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنے کاروبار کو, وہ ہم نہیں کر سکے. دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ جو بزنس کی نیچر تھی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا مارکیٹنگ اٹ سیلف, وہ پرنٹ سے ہٹ کی تھی. ہم پرنٹ کا کام نہیں کرتے تھے, ٹوٹلی ڈیجیٹل کرتے تھے. تو ڈیجیٹل کا اتنا دور نہیں تھا 2015-16 میں. آپ اگر یاد کریں تب کوئی بھی برانڈ اس طرح سے اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرتا تھا. بروشرز کا دور تھا, نہیں تھی, بالکل اویئرنیس نہیں تھی. بڑے سے بڑے برانڈ کو آپ یہ چیز نہیں سمجھا سکتے تھے کہ آپ ڈیجیٹل لائیں, اس کی سگنیفیکینس کا اس کا آئیڈیا نہیں تھا لوگ. آئی تھنک جو آپ کا کوشچن ہے, مین جو ڈفرنس ہم نے فیل کیا اپنے رسپانس میں اور فیڈ بیک میں, وہ کووڈ کے بعد ہے. اس سے پہلے تک تو اٹ واز ویری چیلنجنگ ٹو ایون ایکسپلین دا نیچر آف آور بزنس, کہ ہم آپ کو کس طرح فائدہ دے سکتے ہیں. کووڈ آپ کے فائدے میں رہا؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی آفت تھی, بٹ آبویسلی ہمارے بزنس کے لیے یس, وہ اس کا ہمیں رزلٹ ملا. کیونکہ جو ہم پہلے بات ایفرٹ کر کے ہم کنوے کرتے تھے, کنونس کرتے تھے کلائنٹ کو یا برانڈس کو, وہ ہمیں نہیں کرنی پڑتی تھی. کووڈ کے بعد تھنگز ور ویری ڈفرنٹ. ہائبرڈ سسٹم سٹارٹ ہو گیا تھا. بالکل بالکل, ٹرانسفارم ہو گئی, ٹوٹلی ٹرانسفارمیشن آ گئی تھی یقیناً. تو یہ بتائیے عادل, 10 سال پیچھے چلے جائیں اور آج آپ جہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کا بزنس مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, آڈینس جو آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس ہے, جو لوگ ہیں, ان کے فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کتنا وہ اس پر انحصار کرتے ہیں؟ آئی تھنک کہ ڈپینڈنسی بہت ہے. الحمد للہ وی آر گیٹنگ ویری گڈ رسپانس. ایک تو چونکہ ہمارا نام بھی اتنے عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں, اچھے برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ کو سمجھتے ہیں. کلائنٹ کوئی بھی یہ چاہتا ہے, جو برانڈ لانچ کرتا ہے اپنا, اسٹارٹ اپ بھی لانچ کرتا ہے, ڈپینڈنگ آن دا مارکیٹنگ بجٹ کہ وہ کتنے بجٹ سے اس کو انیشیٹ کرتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار فلرش کرے, سکسیزفلی کسٹمر تک جو ہے وہ پہنچے, اس کی پروموشن. تو ریکوائرمنٹ بزنس ٹو بزنس ویری کرتی ہے. ایک بندے کا ریسٹورینٹ ہے, اس کی الگ آڈینس ہے. ایک بندے کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, اس کی الگ آڈینس ہے.
ایک بندے کا کلودنگ کا کام ہے, اس کی الگ آڈینس ہے. تینوں ڈفرینٹ طرح کے بزنسز ہیں, تینوں کی نیچ ڈفرینٹ ہے, نیچر ڈفرینٹ ہے, تو اسٹریٹجیز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور پرائسنگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بٹ ڈپینڈنسی یقیناً ہمارے اوپر رہتی ہے ان کی, کہ جو پلان ہم نے دینا ہے ان کو, اس کے رزلٹ میں آؤٹ کم کیا آئے گا, کتنی ڈیوریشن میں آئے گا, اور اس میں ہم کتنا سکسیس حاصل کر سکیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس کیس اسٹڈیز ہیں جو ہم نے پریویسلی ریزلٹس ڈلیور کیے ہیں, اس کے کمپیریزن میں ہم آگے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں کلائنٹ کو. ٹھیک ہے, اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنی وہ اسٹریٹجک پلاننگس ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ناظرین کو ایک چھوٹا سا سیشن دے سکیں جس میں وہ بہت کچھ سیکھ سکیں, کیونکہ اس وقت ہم جب یوتھ کی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کشمکش میں ہے, کوئی نہ کوئی ڈیزائننگ فیز میں ہے, انیشیل فیز میں ہے. ان کو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ضرور مدد ملے گی کہ ہم لوگ اسٹارٹ اپس میں کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں, اس کو کس طرح سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. یہ بتائیے عادل, بزنس اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ کلائنٹ کو کنونس کیسے کرتے ہیں, آپ نے پروپوزل اپنا کیسے پیش کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس کر رہا ہے, برانڈ لانچ کر رہا ہے, اٹ ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ اس کو مارکیٹنگ کی بھی سمجھ ہے. میجورٹی کیسز میں نہیں ہوتی, تو ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. تو دے لیو اٹ آن اس. ہم چونکہ ایکسپرٹس ہیں اپنی فیلڈ کے, ہم ان کو پلان ایسا دیتے ہیں کہ جس میں ہم ان کو ایسٹیمیشنز دے دیتے ہیں کہ کتنے والیوم میں کیا رزلٹ آئے گا, کیا ڈیوریشن ہوگی, اور ہمیں اپنے بزنس میں کیا چیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے, امپرووائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم آپ سمجھ لیں کہ سارٹ آف ایز دیئر پارٹنر ہی رول پلے کرتے ہیں, مارکیٹنگ پارٹنر آپ کہہ لیں, ایز دیئر بزنس پارٹنر ہم ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ مکمل طور پہ سنبھالتے ہیں. اور اس میں کمپلیٹلی سجیشنز ہماری ہوتی ہیں بیسڈ آن آور ایکسپیرینس. جو ان کا بزنس ہے اس کے مطابق جو ریلیونٹ آڈینس ہے اس کی ہم ان کو اسٹریٹجی دیتے ہیں, اور ہم ان کو اس میں ڈیڈ لائنز اور ایسٹیمیشنز دے دیتے ہیں کہ کتنی دیر میں ہم کیا رزلٹ اچیو کر سکتے ہیں. تو اس میں تھرو آؤٹ پروسیس ہے, کنسسٹنٹ پروسیس ہے, اور یہ تھیوریٹیکل نہیں ہے, پریکٹیکل بیسڈ بھی ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ود ان دا ٹائم ہمیں مینوور کرنی پڑتی ہیں, چینج کرنی پڑتی ہیں. آج اگر ہم ایک 15 دن بعد کا رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 15 دن بعد ہمیں اس میں کچھ چینجنگ کرنی پڑے, اپنے کانٹینٹ میں چینجنگ کرنی پڑے, اسٹریٹجی میں چینجنگ کرنی پڑے. اس طرح سے